الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن کا اعلان سنیے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ لیکن آج ہمارے یہاں مسلمان کہلانے والے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کا مال ناحق کھا رہے ہیں، اور مال بھی ایسا کہ اس کی پوری زندگی کی جو جمع پونجی سب کو کھا جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہ مہر اللہ نام کا شخص ہے، گلشن گہرام، اس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں 3 مہینے سے، آپ جوان لوگ سن رہے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ مہر اللہ نے گلشن گہرام، یہ نیو لیاری کے قریب ہے، اس کا تھانہ سریانی ٹاؤن تھانہ ہے۔ اس نے سارے لوگوں کے پلاٹ کو بیچ کر کے کھا گیا، قبضہ کر لیا، اور لوگ جو ہے در بدر ہو رہے ہیں۔ تھانہ سریانی ٹاؤن میں جاتے ہیں، تھانہ سنتا نہیں ہے، اور تھانہ کیوں سنے گا؟ کیونکہ تھانہ کا تو منہ میٹھا کرتا ہے یہ سب رشوت خور افسران بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھی تھانہ میں گیا، میری بھی 5-6 درخواستیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ کارروائی کرنے سے معذرت کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ ڈینو گوٹھ میں بھی حاجی عبدالجبار نے 2005 میں پلاٹنگ کیا تھا، اس کا تھانہ منگو پیر تھانہ ہے، یہ اللہ ڈینو گوٹھ سریانی ٹاؤن کے قریب ہے، اور وہاں ان کے بیٹے بھتیجے قبضہ کر کے لوگوں کو در بدر کر دیا۔ تو اب یہ دونوں گوٹھوں کا کیس میں لڑ رہا ہوں۔ میں تو تمام حکام بالا کو خط لکھ چکا ہوں، لیکن حکام بالا کیا کریں گے؟ حکام بالا کی طرف سے ہی یہ سب ہوتا ہے۔ یہ بے لگام ایسے ایسے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے، اور یہ سب لوگوں کا تعلق کسی نہ کسی جماعت سے ہے، اور اسی جماعت کی طاقت پر یہ لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، اور لوگ ڈر کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، مسلمان صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ منافق لوگ ہیں، یہ مہر اللہ پکا منافق۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ منافق گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے، اب یہ آ کر کے مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دیا ہے۔ کومنٹس میں مجھے دبے زبان دھمکیاں بھی دی، اور گالم گلوچ پہ اتر آیا۔ یہ منافق ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ منافق کا نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ منافق کی 4 علامتیں ہوتی ہیں، یہ بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ یہ 4 علامات ان ظالموں پہ، ان منافق ملعون پر بالکل فٹ ہے، کیونکہ منافق وعدہ پورا نہیں کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وعدہ پورا نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والے کا کوئی دین نہیں ہے، اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور جو کسی کو تنگ کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ بے ایمان لوگ ہیں، لوگوں کو تکلیف، یہاں تو 1-2 لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں حدیث میں، اور اس نے تو پورا ہزاروں لوگوں کو یعنی کہ تکلیف کیا دیا۔ کتنے لوگوں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا، کیونکہ وہ مزدور انسان پوری زندگی میں یہی تو کماتا ہے۔ اور یہ ظالم منحوس، یہ جو ہے مہر اللہ، اور اس کو لگام دینے والا کوئی نہیں، یہ کم از کم 25 کروڑ روپیہ کما کر کے 20 کروڑ بیٹھا ہے، اور یہ سب غریب یتیم بیواؤں اور مزدوروں کا پیسہ ہے، اور یہ گلشن گہرام گوٹھ نیو لیاری کے قریب ہے۔ میں آپ لوگوں سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کیجئے، تاکہ اس ظالم کو قانون کے کٹہرے پر لایا جائے۔ میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ میں جب تک اپنا حق لے نہیں لیتا، اور دوسروں جو متاثر ہوئے ہیں ان لوگوں کو حق نہیں دلوا دیتا، میں اس وقت تک انشاءاللہ یہ ویڈیو چلاتا رہوں گا۔ کیونکہ حکام بالا سے تو مایوسی ہوئی، تھانہ جو ہے وہ بک جاتا ہے، یہ مافیا لوگ خرید لیتے ہیں۔ تو یہ لینڈ مافیا جو ہے یہ پکا منافق ہے۔ دوسرا مافیا بھی سن رہا ہوگا۔ تو یہ منافق کی 4 علامات ہوتی ہیں کہ وہ وعدہ کرتا ہے، پورا نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے،
اور لڑنے جھگڑنے پہ گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ یہ مافیا، ان پہ بھی یہ 4 علامات موجود ہیں، یہ پکا منافق ہے۔ اب دین جس کا ہوگا، آپ خود سوچ لیجئے کہ جس کے دل میں اللہ کا نور ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتا ہوگا، اللہ سے ڈرتا ہوگا، وہ کبھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ دل میں ایمان ہو اور انسان بے ایمانی کرے، دل میں ایمان ہو انسان گناہ کرے، یہ ایسا کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف شناختی کارڈ والے مسلمان ہیں، قانونی طور پہ جو جہاں پیدا ہو گیا وہ وہی مذہب پہ اس کا یقین رہتا ہے۔ یقین کیا مطلب کہ وہ اسی مذہب کا کہلاتا ہے۔ اب یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان کہلا رہے ہیں، ورنہ ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ دین سے جس کا واسطہ ہوگا وہ ایک ماچس کی تیلی بھی بغیر اجازت استعمال کسی کے نہیں کرتا۔ اور مسلمان جو ہے وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب دیکھیے مسلمان کا کام کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب کہ اللہ کے ہم سب غلام ہیں۔ غلام صرف اپنے آقا سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اس مہر اللہ ظالم کو ہم انشاءاللہ پہنچا کے رہیں گے قانون کے کٹہرے پہ، اور یہ ظالم جو لوگوں کا مال کھا گیا ہے، پلاٹ کھا گیا ہے، انشاءاللہ وہ لوگ آ رہے ہیں، ان سب کو میں ان کا حق دلاؤں گا، اور جب تک یہ انصاف نہیں ملے گا میں یہ جنگ لڑتا رہوں گا۔ اور ہمارے علماء کرام ڈرتے ہیں مافیا کے خلاف بات کرنے میں، کیونکہ ہمارے علماء کرام میں بھی لوگ اتنا خوف زدہ ہیں کہ گارڈ لے کر کے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ موت کا وقت اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ موت کا وقت فٹ کر دیا گیا ہے، طے کر دیا گیا ہے، 1 سیکنڈ نہ پہلے موت آئے گی نہ 1 سیکنڈ دیر سے آئے گی۔ لیکن علماء کرام ہمارے ہیں جو ہیں وہ ایسی بات کرتے نہیں ہیں کہ ان کی نوکری چلی جائے گی، ان کے یہ دشمن ہو جائیں گے۔ تو میں انشاءاللہ ایک اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہ ظالم ہمارا نہ تو نقصان کر سکتا ہے نہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے۔ میں اپنا حق اس لیے لے رہا ہوں کہ حق چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ تو ان ظالموں کو، یہ ظالم نے ہمیں کذاب کہا، جبکہ یہ خود کذاب ہے، اور مجھے اس ملعون نے مجھے دھمکیاں بھی دی، اور یہ ملعون نے مجھے نہ جانے کتنی باتیں اس نے مجھے یہ کومنٹس میں بولا ہے، وہ میں بتا نہیں سکتا۔ تو غرض یہ ہے کہ اس نے ہمیں یعنی کہ بہت کچھ کہا۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور اس مہر اللہ کو اور اللہ ڈینو گوٹ والے کو انشاءاللہ ہم قانون کے کٹہرے پہ جلد لے کر کے آئیں گے، کیونکہ حاجی صاحب کو بھی انہوں نے ٹھکانے لگایا ہے۔ کس نے؟ حاجی صاحب کے بیٹے اور بھتیجے نے، اور سارے گوٹ پر قابض ہو گئے۔ یہ مافیا یہی کرتا ہے کہ سارے لوگوں کو آپس میں اپنے ہی لوگوں کو مار دیتا ہے۔ قبضہ گروپ کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنے جہاں پہ بھی زمین قبضہ ہوتی ہے، رینجرز آتی ہے، رینجرز کو بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ اپنا ایک بندہ مار دیتا ہے خود، اور کرنے کے بعد کورٹ میں چلا جاتا ہے کہ جی رینجرز نے ہمارے بندے مار دیے۔ ایسے کئی گوٹھوں میں واقعات ہوئے ہیں، اور وہ پھر مقدمہ چل رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 1-2 سال مقدمہ چلا یا جتنا دن بھی، اس عرصے میں ان کو موقع مل جاتا ہے، اور یہ لوگ پھر وہاں مکان بنا لیتے ہیں۔ جب 100-200 ہزار مکان بن گئے پھر توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری حکومت تو کمزور ہے، یہاں تو کٹ پتلی حکومت چل رہی ہے زمانے سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔